بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا عنوان موبائل کے آداب ہیں اور کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ سب سے پہلے جو بندہ کال کر رہا ہے اسے چاہیے کہ سلام کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گفتگو کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، اور ہم کو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہیں، نہ کہ ہیلو اور ہائے، کیونکہ آج کل معاشرے میں زیادہ تر یہ الفاظ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہیلو ہیلو کرتے ہیں اور کچھ ہائے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے شریعت اور علماء کرام نے منع کیا ہے۔ جب بھی آپ کال کریں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہیں۔ دوسری چیز جو ہے، فون کرنے والا خود اپنی پہچان آگے والے کو دے کہ میں فلاں بندہ کال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بلا وجہ گھنٹی دے کر آگے والے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، تو اس سے چاہیے کہ گھنٹی دے کر آگے والے کو پریشان نہ کرے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کی طرف کال کر رہے ہیں تو وہ کال نہیں اٹھا رہا تو 3 مرتبہ تک کال کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آپ مس کال نہ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر بھی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے 3 مرتبہ کال کی ہے اور آگے والا نہیں اٹھا رہا تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بعد آپ کال نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو۔ اس کے بعد گھنٹی بجنے پر جواب دینا، یعنی میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم بات، بلا اشد ضرورت عورت کو فون پر جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو عورت جواب دے سکتی ہے، اس کے علاوہ فالتو باتوں پر عورت جواب نہ دے۔ اس کے بعد سلام کے فوراً بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے اپنا تعارف کروانا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من، یعنی تم کون ہو۔ تو اگر آپ کو کوئی کال کرے تو اس سے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم کون بات کر رہے ہو۔ اس سے آگے والی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یعنی فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک مسلمان ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے فضول گفتگو کرنے سے منہ اپنا موڑ لیتے ہیں اور فضول گفتگو نہیں کرتے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم جو یہ ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں، موسیقی والی گھنٹی لگانے سے علماء کرام نے روکا ہے۔ اس جگہ 2 گھنٹیاں مراد ہیں، ایک وہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور آگے سے گانا یا کوئی جس طرح علماء کرام نے کس چیز سے منع کیا ہے وہ لگتی ہے، اور دوسری جب کسی کی طرف بیل جائے اور اس کے موبائل پر لگتی ہے، ان سے علماء کرام نے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گانا دل کو نفاق سے بھر دیتا ہے، اس طرح جب پانی کھیتی میں جاتا ہے تو کھیتی کو زیادہ کر دیتا ہے، تو گانے سننے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فون کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ چل رہی ہے، بچوں کو فون سے دور رکھنا چاہیے اور بچوں کو زیادہ تر فون نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بات کرتا چلوں کہ فون اس طرح استعمال کریں کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو اور دوسرے اس سے تکلیف نہ اٹھائیں، اس طرح آپ فون استعمال کریں۔
اور موبائل پر زور زور سے باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ دوسرے آدمی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو آہستہ کر لو۔ تو اس سے چاہیے کہ جب آپ کے پاس کال آئے تو آپ آہستہ آواز میں بات کریں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو اس وقت فون کو بند کر لیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے تاکہ اگر آپ کی کال آئے تو کوئی نمازی تنگ نہ ہو۔ اس کے بعد بہت ہی اہم چیز جو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ دو آدمیوں کو گفتگو کرتے ہوئے تیسری آدمی کو چاہیے کہ ان کی گفتگو نہ سنیں یا چھپ کر ان کا جس کو کہتے ہیں کلام کر رہے ہیں اس کو نہ سنیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دو آدمیوں کی چھپ کر گفتگو سنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم بات میں اب کرنے لگا ہوں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر سٹیٹس کا رواج چلا ہوا ہے، واٹس ایپ پر لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں اور وہ گانوں کی شکل میں لگاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ کے فون میں 50 نمبر ہیں تو وہ 50 بندے اگر آپ کا گانا سنتے ہیں تو ان کا گناہ اور آپ جو لگایا ہوا ہے دونوں کا گناہ آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ اگر وہ سنتے ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا اور اگر وہ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی گناہ ملے گا جس نے وہ گانا لگایا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس اگر حدیث مبارکہ ہیں تو وہ آپ سٹیٹس لگائیں یا علماء کرام کی کوئی تقریر لگا دیں یا کوئی اچھی بات ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو وہ آپ لگا دیں سٹیٹس۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ اچھی بات سن کر کوئی بندہ آگے والا عمل کرے گا تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کے ہمارے جو نوجوان موبائلوں میں گانے اور فلمیں رکھتے ہیں، اگر مثال کے طور پر کل کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین شرمندہ ہوں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی کتب اور علماء کرام کی نعتیں تقریریں وغیرہ رکھیں تاکہ آپ کے والدین کو آپ کے جانے کے بعد سر جو ہے شرمندہ نہ ہو بلکہ ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے کے ساتھ موبائل چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔